أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق طلاق مرتانی دو بار ہے. الف نون اور یا نون تسنیہ کا صیغہ ہے. مرہ مرتبہ باری بار، مرتانی دو بار. فا پس، امساکن روک لینا ہے، بمعروفن بھلے طریقے کے ساتھ، او یا تسریح رخصت کرنا ہے، بإحسان احسان کے ساتھ، ولا اور نہیں، یحل حلال، حالام لام، لکم تمہارے لیے، ان کے، تاخذو تم لے لو، اخذ کر لو، مما اس میں سے جو، آتیتموہن تم دے چکے ان کو، شیئن کچھ بھی، کوئی بھی چیز، الا مگر، ان کے، یخافا وہ دونوں ڈرتے ہوں، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ کے نہ، ان اور لا مل کے اللہ بن گئے، ادغام وداؤٹ غنہ ہو گیا، یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے، یہاں بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فَإِن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، خوف کرو تم، اللہ کے نہ، یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالی کی حدود کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، یہاں پر زیادہ تر تسنیہ کے صیغے ہیں، فیما اس معاملے میں جو، افتدت بدلہ دے، فدیہ بھی ساتھ اس کے، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا پسنا،
تعتدوها تم تجاوز کرو اس سے، ومن اور جو کوئی یتعدی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہم وہ الظالمون ظالم ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا، ابھی ہم اس کی مختصر ڈیفینیشن بھی سمجھیں گے، لیکن اذان کی آواز چونکہ اذان شروع ہو گئی ہے، اذان سنیں، جواب دیں اپنے اپنے علاقائی اوقات کے مطابق۔ تو میں اذان سن کے دوبارہ ریکارڈنگ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پا لے، رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ طلاق کے ادب اور آداب بتائے جا رہے ہیں، اور نکاح چونکہ ایک میوچل کانٹریکٹ ہے، ایک گرہ ہے، طلاق اس گرہ کو کھولنے کا نام ہے۔ اسلام اختلافات کی صورت میں بھی شدت سے کام نہیں لیتا، جبر سے کام نہیں لیتا۔ طلاق جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اس میں ہمیں طریقے بتائے جا رہے ہیں، صبر اور بغیر جذباتی ہوئے تمام تر شرائط آپس میں طے کر لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو ان گنت طلاقیں دے دی جاتی تھیں ایٹ اے ٹائم، اور کیا ہوتا، عدت ختم ہوتے وقت یعنی طلاق دی جاتی، عدت ختم ہوتے وقت دوبارہ رجوع کر لیا جاتا، نہ تو طلاق دی جاتی نہ ہی بسایا جاتا۔ تو ان باتوں سے روکنے کے لیے لامحدود طلاقیں نہ ہوں اور عورت کے حقوق پامال نہ ہوں، عورت کے حقوق کی حفاظت کی جائے، آسن طریقہ بتایا گیا۔ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ ہاں تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھے، تو جس سے عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا، اس طرح اسے نہ بساتا نہ آزاد کرتا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی سہولت سے محروم نہ کیا گیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا اس میں، تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہ کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے طلاقتانی 2 طلاقیں نہیں فرمایا، بلکہ الطلاق مرتانی یہ کہا ہے، طلاق 2 مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ 1 مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ 1 ہو یا کئی ہوں، دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ 1 ہوں یا کئی ہوں، ایک ہی گنی جائے گی۔ مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کرنے کا ازالے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس مشکل مرحلے سے گزرتے ہوئے بھی عقل اور حکمت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رجوع کر کے اچھے طریقے سے بسنے کے دوبارہ دروازے کھل سکتے ہیں۔ ہاں تیسری طلاق ہے تو وہ طلاق بائنہ ہے۔ پھر اس میں خلا کا بھی بیان کیا گیا، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح کو ختم کر دے گی۔
گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسق بھی، اور طلاق مرد کی طرف سے ہے تو طلاق ہے، عورت کی طرف سے ہے تو خلا ہے۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی 3 حیض ہیں طلاق کی صورت میں اور خلا کی صورت میں۔ علماء کرام کا اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، اور عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی کا مطالبہ یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی۔ اب یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں جہاں مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے وہاں عورت کو خلا کا بھی حق حاصل ہے۔ دونوں سمجھدار ہیں، دونوں میچور ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں ہی جواب دہ ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے ہیں، ویسے ہی مردوں کے بھی حقوق اور معروف طریقے ہیں، دونوں کے برابر اور یکساں ہیں۔ ہاں البتہ مردوں کو جو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ تعالیٰ ہی غالب اقتدار رکھنے والا ہے، وہ بہت حکمت والا ہے۔ حقوق چونکہ دونوں کے برابر ہیں، مردوں کو ذمہ داریاں زیادہ دے کر انتظامی فوقیت ایک درجہ زیادہ دی ہے، اور اصل راز کی بات تو یہ ہے کہ عورت کو ملکہ، شہزادی، رانی، لاڈلی بنا کر حقوق دیے گئے اور مرد کو ذمہ داری دے کر فرائض سونپے گئے، اور وہ اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کی سردردی ہے، اس سے پوچھ ہوگی، اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اتنی سی بات کو ہم نے خواہ مخواہ بتنگڑ بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو پرسکون بنا دے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔